السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، سحری کا وقت 7/3/2025 اور 2:33۔ میں نے کہا وقت سے فائدہ اٹھائیں، تعلیم و تربیت کی طرف آ جائیں۔ سوال ہے اسماء الحسنی کی فضیلت کی، کہ اسماء الحسنی کی فضیلت اور اس کو بطور وظیفہ کیسے پڑھا جائے۔ عزیزان گرامی، اسماء الحسنی یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں، جن کے متعلق خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، پس اسے ان ناموں سے یاد کرو۔ پس اللہ کو اسماء الحسنی سے یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے جو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ایسے اس ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اسماء الحسنی کا ورد اضافہ رزق کے لیے، حصول برکت کے لیے، حصول ولایت کے لیے، شفاء امراض کے لیے، رفع حاجات کے لیے، رفع غربت تنگ دستی کے لیے، دفع عصیب کے لیے، حصول رحمت کے لیے، حصول ولایت، دین و ایمان کی سلامتی تندرستی کے لیے، دین و دنیا میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے، اکثیر ہے۔ تو اسماء الحسنی کا وظیفہ بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اعظام کے معمولات میں سے، ہمارے بھی معمول میں سے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی النبی المختار میں ہمارے داخل ہیں، اوراد فتحیہ میں بھی داخل ہیں اسماء الحسنی الحمدللہ۔ یا جو دعائے گنج العرش ہم پڑھتے تو وہ بھی سارے اسماء الحسنی ہیں، تو دینی و دنیا نقطۂ نظر سے فائدہ مند ہے۔ بے شمار صوفیاء اولیاء نے اسماء الحسنی کو پڑھ کر قرب الہی کی معرفت حاصل کی ہے۔ بس صدق کے دل سے پڑھنا چاہیے۔ ان اسماء کو روزانہ پڑھیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے سورۃ فاتحہ، پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود، اس کے بعد اسماء الحسنی کا ورد کریں، لیکن ایسے پڑھیں، ابھی میں آخر میں پڑھ لیتا ہوں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں تو معرفت کی راہ سالک پہ کھل جائے گی۔ روحانیت کے حصول کے لیے کوئی بھی حاجت ہو، روزمانہ اسماء الحسنی 40 دن تک یا 90 ڈیز تک پڑھے حل الحاجات کے لیے، انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی صرف اسماء الحسنی پڑھنا چاہے تو ہر اسم طاق میں رکھے، 3 5 7 11 7 21 ہر اسم کی گردان کرتے رہیں، عزت دولت کے لیے، قدر کے لیے، محبت کے لیے، قبر آخرت کی منازل میں آسانی کے لیے، الغرض ہر لحاظ سے فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں پڑھ لیتا ہوں اس طریقے سے، پھر آپ صلاۃ حاجت یا توبہ کے بعد پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید الموصل المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام الرب المقسط مقسط الجامع العنی المعنی المعطي المانع الضار النافع النور العادل بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير غفرانك ربنا وإليك المصير نعم المولى ونعم النصير سميع بصير عليم قدير مريد المتكلم اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آخر پہ پڑھنا ہے اقض حاجتی برحمتک کہ میری حاجتوں کو پورا کر دے، پورا فرما دے. اقض حاجتی، یا اللہ اس اسماء الحسنہ کے تو فعل میری حاجتوں کو پورا کریں، یا ڈائریکٹ اے اسماء الحسنہ میری حاجتوں کو پورا کرے. تو اسماء الحسنہ سے مراد تو اللہ کی ذات ہے. یہ بزرگان دین کے سینہ بسینہ علم میں اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین کہ یا اللہ اسماء الحسنہ کے ذریعے میری ضروریات کو پورا کریں، میری حاجتوں کو پورا کریں. اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.